السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد الطاف احمد، رکن جماعت اسلامی کریم نگر، آج آپ کی خدمت میں کچھ اہم موضوعات پر مہمانوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند ملک گیر سطح پر ایک مہم منا رہی ہے جس کو حقوق ہمسایہ مہم کا نام دیا گیا ہے، جو 21 نومبر سے لے کر 30 نومبر تک چل رہی ہے۔ تو آج اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے آج ہم دو مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جناب خیر الدین صاحب، جو کہ MSc BEd بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹائرڈ پرنسپل ہیں گورنمنٹ جونیئر کالج ویمنس ونگ کے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب سید معین احمد صاحب، جن کا کوالیفیکیشن بھی ہے MA BEd، جو کہ MA انگلش ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ MA سائیکالوجی میں بھی انہوں نے کیا ہے، اور آپ جو ہے پیشے تدریس سے وابستہ ہیں ایک زمانے سے۔ انشاءاللہ آج ہم ان دو مہمانوں سے حقوق ہمسایہ مہم کے عنوان سے انشاءاللہ سے بات کی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی باضابطہ گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں کہ جناب خیر الدین صاحب، جو کہ جن کے اوپر ذمہ داری ہے میرے مقامی کی منکمہ ٹوٹا کے، تو جناب خیر الدین صاحب، منکمہ ٹوٹا جماعت کے تحت جو ہے کس قسم کے کام اس مہم کے تحت انجام دیے جا رہے ہیں، ہمارے ناظرین کو اگر کچھ بتا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی سہولت ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی ہند اپنا 4 سالہ میقاتی منصوبہ رکھتی ہے، کیونکہ میقات کے آغاز سے پہلے ہی 4 سالہ منصوبہ بنایا جاتا ہے کہ کس ٹاپک پر، کس عنوان پر اور کس ایریے کے اندر ہم کو کام کرنا ہے۔ یہ جو مہم چلائی جا رہی ہے یہ میقاتی منصوبے کا ایک حصہ ہے، کیونکہ پڑوسیوں کے تعلق سے روابط کمزور پڑتے جا رہے ہیں اور ہمسائے کے تعلق سے حقوق کی ادائیگی میں کمزوری آ رہی ہے، دوریاں بڑھتے جا رہی ہیں۔ جی، تو یہ 4 سال پہلے اس کو محسوس کیا گیا تھا اور اس کو فوکس کرتے ہوئے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ مضبوط پڑوسی، مضبوط خاندان، مضبوط شہر، مضبوط ملک ایسا بنتا ہے، تو اس سلسلے میں کیونکہ ہمارے رشتہ داروں سے قریب ہمارا پڑوسی ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے اس مہم کو سینٹرل لیول پہ، ملکی لیول پر اس کو منانا طے کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہندوستان کے ہر جماعت میں یہ کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارے پاس منکمہ ٹوٹے کے اندر پہلے تو ایک کیڈر میٹ رکھی گئی تھی، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے وہ بتایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہمارے جماعت کے ایریے کے اندر جو معززین ہیں ان کی ایک نشست رکھی گئی تھی، اور پھر اس کے اندر وہ لوگوں سے انٹریکشن بھی تھا کہ وہ لوگ کیا محسوس کرتے ہیں۔ الحمدللہ 5-6 لوگوں نے اپنے تاثرات، اپنے احساسات کا بھی اظہار کیا ہے، اور پھر کیونکہ جماعت اسلامی کا اسٹوڈنٹس ونگ ہے، گرلس ونگ ہے، خواتین کا ونگ ہے، جی، تو یہ سبھی اس کے اندر مصروف ہیں اور سب کے الگ الگ پروگرامز ہیں۔ اس سیو کے لیے ایک یوتھ ڈے مقرر کیا گیا ہے، اچھا، اور پھر GAO کے لیے، CAO کے لیے ایسے رائٹنگ کمپٹیشن، اور پھر نعت ہم کا بھی کمپٹیشن رکھا گیا ہے، جی، اور پھر ایک پروگرام سدبھاونا فورم کے ذریعے سے رکھا جا رہا ہے، وہ فلم بھون کے اندر انشاءاللہ 11 بجے سے 1 بجے تک ہوگا۔ تو اس طرح سے روزانہ ارکان اور کارکنان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ وہ کم سے کم 5 افراد سے اپنے پڑوسیوں سے ملاقات کریں، اور جو پامپلیٹ مرکز سے جو ریلیز ہوا ہے وہ جو ہے تقسیم کریں، اور پھر جو پوسٹر ریلیز ہو رہا ہے وہ بھی وائرل کرتے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ بہرحال اصل کام تو پرسن ٹو پرسن ملاقات کرنا ہے، تعلقات کو بڑھانا ہے، اور پھر یہ بھی طے کیے ہیں کہ اس 10 دن کے اندر ہم اپنے آزو بازو پڑوسیوں کے ساتھ کم سے کم گیٹ ٹوگیدر رکھیں گے، چائے پانی پر، یا پھر ہو سکے تو دعوت کا بھی اہتمام کریں گے،
जज़ाकल्लाह खैरदी साहब, जैसा अभी आपने बताया अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुख्तसर और अच्छे अंदाज में आपने तारुफ दिया मुहिम का। हम अपनी बात को, क्योंकि बातें होते रहेंगी इंशाअल्लाह, अभी तो इंटरव्यू का आगाज़ है, तो इसी तरह मैं जनाब सैयद मोइन अहमद साहब जो कि रुकन जमात है कश्मीर गड्ढा के, मैं आपसे भी ख्वाहिश करता हूँ कि थोड़ा सा आपके जमात के तहत जो है किस किस्म की एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, इसकी थोड़ी सी तफसीलात हमारे नाज़रीन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अभी मंगम्मा तोटे के अंदर जो जो प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं, उसी तरह कश्मीरी गड्ढे के अंदर भी तरतीब दिए गए। कैडर मीट हुई अरकान और कारकुनान की, और ख़ासकर ख़वातीन जो है एक पिकनिक प्रोग्राम भी किए, ताकि जो है ना दूर मुकाम पर जाने के बाद लोगों का कंसंट्रेशन एक जगह रहता है। तो बहुत कामयाब अंदाज में जो है ना प्रोग्राम हुआ, और वहाँ पर पूरी मुहिम की तफसीलात वगैरह बताई गई। और SIOG से भी हमारे जो है कांटेक्ट है, इंशाल्लाह उनको भी जो है जो मुहिम के तहत प्रोग्राम दिया गया है उसके एग्जीक्यूशन के लिए भी उनके ऊपर तवज्जो दी जाएगी। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। तो ठीक है, सीधे इंशाअल्लाह अभी हम बात करेंगे हुकूक़ हमसाया, जिसको आप कहेंगे आपका नेबर या आपका पड़ोसी। तो पड़ोसी के मुताल्लिक़ जो है ना बहुत से अहादीस भी हैं, बहुत से अहकामात भी हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पड़ोसी के हुकूक़ के मुताल्लिक़ जो है ना आप तक पैगाम पहुँचाया अल्लाह ताला का, कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे शक होने लगा कि कहीं मीरास के अंदर भी पड़ोसी को कोई हिस्सा न दे दिया जाए। जब इतनी बड़ी बात आपने फरमाई, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारा ताल्लुक़, चूँकि इंसान एक समाजी हैवान है, सोशल एनिमल है, उस हिसाब से जो है ना हमारा उठना बैठना, हमारा ओढ़ना बिछोना, हम हर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह पड़ोसियों के अतराफ़ में घिरे हुए हैं। लिहाजा से पहला सवाल जनाब खैरुद्दीन साहब के साथ होगा कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुक़ात को इस्तवार करने के लिए, या ताल्लुक़ात को अच्छे या फिर अच्छे रवाबित मेंटेन करने के लिए, इसके अंदर जो है ना सबसे बड़ा रोल मर्दों का होगा या औरतों का होगा? देखिए, मर्द और औरत दोनों का भी पार्ट इसके अंदर है जी, क्योंकि हमसाया सिर्फ मर्दों का नाम नहीं है, बल्कि घरों के अंदर ख़वातीन भी रहते हैं, हमारे भी उनके अंदर भी। तो ये दोनों की ज़िम्मेदारी बनती है कि ताल्लुक़ात को बेहतर बनाने के लिए दोनों काम करें। जैसा कि आप बाजू के पड़ोसी से मिलते हैं, खैर सगाली मुलाकात करते हैं, खैर खैरियत पूछते हैं, तो इसी तरह से अपने ख़वातीन भी, उनकी ख़वातीन से रवाबित रखें, उनके खैर खैरियत दरियाफ़्त करें, उनके खुशी और गम में ये भी बराबर के शरीक हों, जिस तरह से मर्द हज़रात जो है शरीक होते हैं। तो ये दोनों की ज़िम्मेदारी है कि ख़वातीन भी अपना रोल अदा करें इस सिलसिले में, ताल्लुक़ात को बेहतर बनाने के सिलसिले में, और फिर मर्द हज़रात भी अदा करें। ये दोनों के ज़रिए से ही ये हमसाया मुहिम कामयाब हो सकती है। इसी सिलसिले का एक सवाल जनाब सैयद मोइन अहमद साहब से, कि चूँकि मैं और आप, हम सब जो है ना एक ही समाज का हिस्सा हैं, तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो बहुत से लोगों की शिकायत है कि हमारा जो पड़ोसी है वो हमारे साथ उनके ताल्लुक़ात सही नहीं है। इसके पीछे वजह क्या है कि भाई हम तो उनके साथ खैर खाई करना चाहते हैं, भलाई करना चाहते हैं, लेकिन वो शख्स कभी भी हमारे साथ भलाई नहीं करता। तो इस सिलसिले में जो है ना इस्लाम की तालीमात क्या है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को कि इस किस्म के पड़ोसी के साथ हमको कैसे ताल्लुक़ात इस्तवार करना चाहिए? देखिए, पड़ोसी का जो मसला है, अगर हम ये बताते हैं कि हमारा पड़ोसी सही नहीं जी, तो उसमें उससे भी उसकी जितनी गलती है, थोड़ी सी गलती हमारी भी है। इसलिए कि हम किसी के ताल्लुक़ से कोई ओपिनियन रख देते हैं तो ऑलरेडी हम कुछ रिजर्व्ड माइंड से हैं, तो हमारे मुताबिक वो पड़ोसी नहीं है। हो सकता है ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये कि आप पड़ोसी चाहे कैसे भी हो, जी, उसका सर्टिफिकेट देने के बजाय हम उसके साथ किस तरह का ताल्लुक़ रखते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। अक्सर हमारे पास यही शिकायत रहती है कि हमारा पड़ोसी अच्छा नहीं, तो हम कुछ सनद देना चाहते हैं सबको। जी, जी, तो ये कैफियत अगर हमारी ख़त्म होगी, हम अपने आप को जो है ना ये सोचे कि मैं किस तरह का पड़ोसी हूँ, तो ऑटोमेटिक जो है ना हमारा पड़ोसी के अंदर तब्दीली आती है। क्योंकि इंसान का एक सबसे बड़ा जो है ना फैक्टर जो होता है, वो सबसे ज़्यादा इंसान से मुतासिर होता है, तो इंसानी रवैये से मुतासिर होता है।
اگر اس کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو پہلے مجھے سوچنا چاہیے کہ میرا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے. اگر میں اپنے رویے کو جو ہے نا اس کے رویے سے تھوڑا سا اونچا کر کے بتاؤں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے تعلقات کے اندر بہتری ہوگی. جی ایک چیز خیرجی صاحب میں آپ سے ہمارے ناظرین کے لیے کیونکہ یہ چیز کی ضرورت میں خود اپنے آپ کے لیے بھی محسوس کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں پہ ہیں آج کل جو ہے نا اردو میڈیم کا زمانہ نہیں رہا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اردو سمجھنے والے بھی لوگ بہت کم ہیں. تو ابھی جیسا ہم نے اس مہم کو نام دیا ہے حقوق ہمسایہ, جبکہ حقوق پڑوسی یا پڑوسی کے حقوق کے نام سے بھی دیا جا سکتا تھا. تو ان دونوں میں کیا انتر ہے, کیا ڈفرینس ہے کہ ہمسایہ کس کو کہتے ہیں اور پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے, پڑوسی وہ ہے جو آپ کے گھر سے دائیں بائیں آگے پیچھے جو لوگ رہتے ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں. ہمسایہ یعنی آپ جہاں پر آفس میں کام کرتے ہیں صاحب الجم کہا گیا ہے, جی تو وہ آپ کے ہمسایہ ہیں. بس میں سفر کر رہے ہیں, ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, آپ کے ساتھی جو بیٹھے ہیں وہ آپ کے ہمسایہ ہیں. اچھا. اور پھر اسی طرح سے کالج میں آپ کام کر رہے ہیں یا آفس میں کام کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے ساتھی ہیں, کلیگ ہیں, کولیگ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, یہ سب آپ کے ہمسایہ ہیں. جی. اور پھر تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح, آپ بازار جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی آدمی آپ کے ساتھ کچھ دیر چل رہا ہے, کچھ بات کیا ہے, وہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے. وقت چاہے تھوڑا ہی گزارے یا زیادہ گزارے, جو آپ کے پڑوسی سے ہٹ کر ہے وہ پورے ہمسائے میں آتے ہیں. اچھا. اس لحاظ سے ان کے ساتھ بھی بہتر رویہ, بہتر سلوک اور بہتر تعلق جب تک بھی ہم رہیں ان کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے. تو بہرحال آپ کا کہنے کا مطلب میں نے یہ سمجھا کہ جیسا فار ایگزامپل اگر ہم پیٹرول پمپ پہ چلے گئے, وہاں پہ لین ہے, تو لین کے اندر کھڑے ہوئے ہمارے آگے اور پیچھے بھی جو ہے نا ہمارے ہمسائے کے اندر شمار. بالکل. کوئی دکان پہ اگر ہم چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ خریداری کے لیے اگر ہم لین میں کھڑے ہوئے تو مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے ہمسایہ ہیں اور ان کے حقوق بھی ہم پر ہیں. بالکل. اچھا. تو اسی سلسلے میں معین بھائی آپ کے ساتھ ایک سوال, میں ایکچولی میرا سوال یہ تھا کہ کسی کے ساتھ ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر برا ہو جاتا ہے, جیسا فار ایگزامپل میرے ساتھ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں حیدرآباد سے کریم نگر کی طرف آ رہا تھا, تو میں چونکہ اکیلا تھا, فیملی نہیں تھی میرے ساتھ, اکیلا تھا, تو اتفاق سے جو ہے نا میرے کو ونڈو سیٹ مل گئی. تو میں ونڈو سیٹ پہ بیٹھا, کچھ دیر کے بعد جیسے بس شروع ہوئی تو اس وقت جو ہے نا ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تو وہ آیا میرے بازو میں بیٹھ گیا, یہ ڈیلکس بس کی. تو کچھ دیر کے بعد جو ہے نا اس نے تھوڑا سا انکمفرٹ فیل کیا, تھوڑا سا انکمفرٹ تھا. تو میں نے, چونکہ میں اکیلا تھا, میں اس طرف بھی بیٹھ سکتا ہوں, تو میں نے اپنی سیٹ اس کو آفر کی کہ ونڈو سیٹ پہ اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں. تو بڑی خوشی سے جو ہے نا میرے بازو میں آ کے بیٹھ گیا, اس کے بازو میں جو ہے میں بیٹھ گیا. کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جو ہے نا وہ تھوڑا سا مسلنے لگا, تھوڑا انکمفرٹ فیل کرنے لگا. تو اس کو گویا یوں محسوس ہوا, میں نے جو محسوس کیا اس کے باڈی لینگویج اور فیس کے ایکسپریشن سے, میں نے یہ محسوس کیا کہ گویا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ سیٹ انکمفرٹ تھی جس کے لیے میں نے اس کو آفر کر دیا. حالانکہ جو ہے نا میں بخدا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جو ہے نا اس کی بھلائی کے لیے جو ہے نا میں نے اپنی سیٹ اس کو آفر کی تھی. تو ایسے سچویشن میں کیا کیا جائے؟ ہوتا بہت سے مرتبہ کیونکہ ہم انسان ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر برائی آ سکتی ہے کہ بھائی میں تو اس کے ساتھ اچھا ہی کرنا چاہتا تھا لیکن جو ہے نا وہ یہ سمجھنے لگا. تو ایسی سچویشن میں جو ہے نا ہم کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ دیکھیے, ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ مجھے فلاں صحابی سے جو ہے محبت ہے. جی. آپ نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ صحابی سے میں محبت کرتا ہوں. تو آپ سے فرمایا کہ کیا ان کو اطلاع آپ نے دی؟ اچھا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دی. تو آپ سے فرمایا کہ پہلے ان کو اطلاع دے. جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں نا, یہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے ہوتی ہے. Exactly. اگر آپ اس وقت اس کو یہ بول دیتے کہ بھائی میں نے آپ کو سیٹ اس لیے یہاں دی, اس لیے کہ میں جو ہے نا آپ کو ایسا انکمفرٹ محسوس کر رہا تھا, اگر آپ یہاں پر میں یہ سیٹ صحیح نہیں سمجھ رہے تو میں یہاں پر پھر دوبارہ بیٹھنا چاہتا ہوں, آپ ادھر آ کے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. یہ جو کمیونیکیشن گیپ جو ہوتا ہے نا, یہ تمام جو ہے مس کنسیپشنس اور مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد ہو جاتی ہے. آپ اپنی جگہ ایک کیا ہے پہلے سے ایک سوچ لیے کہ شاید یہ سوچ رہا ہوں گا, وہ بھی جو ہے نا یہ سوچ لیا کہ شاید انہیں کچھ اور وجہ سے مجھے دیا ہوں گا. تو اس کے درمیان میں آپ کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی. اگر گفتگو ہو جاتی تو یہ بات برج اپ ہو جاتی تھی, گیپ نہیں رہتا تھا. بالکل بالکل بجا فرمایا آپ نے.
जज़ाकल्लाह। खैरुद्दीन साहब, आपसे एक सवाल ये है कि जैसा फॉर एग्जांपल अभी हम जिस समाज के अंदर रह रहे हैं, ये आप आजकल का आम कल्चर है, आप सब जानते हैं क्योंकि हम सब समाज का हिस्सा हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मेरा कोई पड़ोसी है और उनके सामने तो जो है ना मैं उनको बड़ी इज्जत के साथ पेश आ रहा हूँ, लेकिन जैसे उनसे उनके ग़याब में मैं अपने बच्चों के सामने, अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने जो है ना उनको नाम से बुलाता हूँ या फिर उनको किसी निक नेम से जो है ना हम उनको बुलाते हैं, तो ये जो जैसा इस्लाम की जो तालीमात है कि भाई हम जो है पड़ोसी की इज्जत करेंगे, तो हम सामने इज्जत तो करते हैं लेकिन जो है ना उनके पीछे उनकी इज्जत नहीं करते। तो इस सिलसिले में इस्लाम की तालीमात क्या है, क्या अहकामात है, हमको अपने बच्चों के सामने अपने पड़ोसियों के मुताल्लिक़ जो है किस किस्म से जो है बिहेव करना चाहिए? ये देखिए, दोहरा जो है अमल है जी, आपका, ज़ाहिरी एक है और बातिनी एक है। और फिर एक के सामने तारीफ़ करना, उसके पीठ पीछे उसके गलत बयानी करना, ये तो गीबत में शुमार होता है। जी, तो आदमी जैसा है कम से कम उस अंदाज में तो बात करे। फिर बच्चों को ये तरबियत होनी चाहिए कि हम पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करें, अच्छे रवाबित रखें। आप खुद पड़ोसी के ताल्लुक़ से गलत बयानी से काम लेते हैं, गलत ज़बान से उनका नाम लेते हैं, तो बच्चे कैसे उनके साथ उनकी इज़्ज़त करेंगे, उनके साथ अच्छे ताल्लुक़ात रखेंगे। तो ये आपकी औलाद की भी तरबियत होनी चाहिए कि आप ही नहीं बल्कि आपके औलाद भी, आपके बच्चे भी आपके पड़ोसी से अच्छे ताल्लुक़ात रखें और पड़ोसी के बच्चों के साथ भी आपके बच्चों के ताल्लुक़ात अच्छे हों। ये कब हो सकता है? जबकि माँ बाप से ही सीखते हैं वो लोग बच्चे। तो इसीलिए बच्चों के साथ ऐसा करना ये गलती है और फिर इसको अल्लाह ताला भी पसंद नहीं करता। इसीलिए फरमाया गया कि जो आदमी जैसा मतलब कि उसके पीठ पीछे उसकी गलत अंदाज में गलत अल्क़ाब से याद करना, निक नेम से उसको बुलाना, उसकी गलती को बयान करना, छोटे को बड़ा करना, ये पसंदीदा नहीं है, ये गीबत में शुमार होता है। फिर सामने जिस तरीके से आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल उसी को थोड़ा सा एक्सटेंशन देना चाह रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए थे जी, तो आपने माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला गालिबन अज़वाज मुतहरात में थी, तो आपने कहा कि ये जो है माशरे का गलत आदमी। अच्छा, लेकिन जाकर उससे आपने बहुत अच्छी बात की। तो आप अज़वाज मुतहरात में से जो थे उन्होंने पूछा कि अरे अभी तो आपने कहा था कि ये माशरे का गलत आदमी और आपने इतना अच्छा बात की। तो अच्छी बात करना बहुत अच्छी चीज़ है। आपके बच्चों के सामने जो गलत बयानी का जो आप काम लिए उसकी वजह रहना आपके पास, बिला वजह रहे तो गीबत है। अगर ये है कि आप अच्छा बात करने से आपके बच्चे ये समझे कि पड़ोसी बड़ा अच्छा है, हो सकता है कि वो किडनैपर हो, तो इसकी वजाहत अगर बच्चों के पास हो जाती है आपके कि मैंने इसकी कमजोरी आपको इसलिए बताई कि कल जो है ना तुम ये नहीं समझाया कि तुम्हारा बाप इनसे अच्छा बात कर रहा है तो ये अच्छा आदमी है, तो ये वजाहत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वरना आजकल जो है आप देखते हैं मुख्तलिफ जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर पड़ोस में जो लोग आते हैं वो वैसे नहीं रहते जिस तरह के लोग जो है ना रहते हैं। तो इसकी एहतियात करने के आप जो बच्चों को बोल रहे हैं वो एहतियाती तदाबीर के तौर पे बोल रहे हैं या फिर आपका नेचर ये है कि लोगों को जो है ना गलत बोलना है, ये आप डिसाइड करके बताना पड़ेगा। जनरली क्या माफी के साथ बिल्कुल बिल्कुल जनरली होता यह है कि जैसा कैजुअली जिसको जो है ना हम बुराई भी नहीं समझते, लेकिन ये चीज़ें हमसे सरजद हो जाती है जिसका इम्पैक्ट हमारी औलाद के ऊपर या फिर आने वाली नस्लों के ऊपर जो है ना गलत पड़ता है। अभी जैसा आपने बताया कि वो बात कहते क्यों हो जो करते नहीं, या फिर जो है ना कौल और फेल के अंदर तजाद नहीं होना चाहिए कि सामने एक बात है और पीछे जो है ना कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर बहरहाल हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरे अहम मौजू की तरफ हम आना चाहते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल आपसे ये सवाल है जनाब सैयद मोइन अहमद साहब से कि म्यूनसिपल वाटर और पार्किंग को लेकर के पड़ोसियों के अंदर अक्सर मसाइल खड़े होते हैं, तनाज़ात खड़े होते हैं, तो इन मसले को जो है ना कैसे हल किया जाए? क्योंकि अक्सर देखने में आता है, जैसा फॉर एग्जांपल मैं अपने आप की बात में रखूँगा कि मैं जो है एकदम जो है सोसाइटी के अंदर जो है ना एक आइडियल बनकर रहना चाहता हूँ। उस एतबार से जो है ना मैं अपने हिस्से का म्यूनसिपल वाटर तो मैं बराबर ले रहा हूँ, लेकिन मेरा जो पड़ोसी है वो मोटर लगा के हासिल कर रहा है जिसकी वजह से जो है ना मेरे को तकलीफ हो रही। तब ये तकलीफ को मैं ऐसे ही बर्दाश्त करूँ या फिर जो है ना जाके मैं उसको तल्ला करूँ या फिर किसी और तरीके से जो है ना इसको हल किया जा सकता है?
آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے اکثر تنازعات چھوٹی چیزوں پہ ہوتی ہیں، ایگزیکٹلی کوئی بڑی چیزیں ایسی نہیں رہتی جس پہ تنازع جو ہے نا شروع ہوتا ہو، جی چھوٹی چیز سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو جب جو چیز چھوٹی ہے تو اگر اس کو اسی وقت جو ہے آپ روک دیں تو وہ جو ہے آگے چل کے بڑی نہیں بنتی۔ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9 اس طرح کا جو ہے ایک پروور بھی ہے۔ تو اگر آپ جو ہے نا بڑی محبت سے یہ بولے کہ بھائی میرے جو نیڈس ہے وہ نیڈ آپ کے موٹر لگانے سے کم ہو جا رہے، تب یا تو پہلے مجھے پانی بھر لینے دیجیے، اس کے بعد آپ اس کو موٹر لگا کے بھر لیجیے، کیونکہ میں آپ کو تو آپ کی کتنی نیڈ ہے مجھے نہیں معلوم، جی لیکن میری نیڈ اتنی ہے، میں 4 بجلی پانی بھرنا چاہتا ہوں، اگر آپ موٹر لگاتے ہیں تو مجھے 2 ہی بجلی پانی بھرے جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کمیونیکیٹ کر دیں ان کو، آپ کا مسئلہ کمیونیکیٹ کر دیں تو یہ بڑے آسانی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے، چاہے وہ پارکنگ کا مسئلہ ہو چاہے یہ اس کا مسئلہ۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس بھی جو ہے پارکنگ کے مسائل ہیں۔ نہیں، میں تھوڑا اس بات سے تھوڑا سا اختلاف میں اس لیے کرنا چاہوں گا کیونکہ اکثر جو لوگ مسائل اس قسم کے ہمارے پاس لاتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہوتا کہ بھائی ایک نہیں 10 مرتبہ بول دیا ان کو، اس کے باوجود بھی نہیں سن رہا ہوں۔ تب یہ جو ہے مسئلہ، آپ خیرتی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں کہ کیسا جو ہے اس مسئلے کو؟ دیکھیے پانی کا مسئلہ، پھر یہ پارکنگ کا مسئلہ، یہ جیسا کہ ذخیرہ اندوزی اسلام میں منع ہے بالکل کہ آپ آج کا بھی پانی بھر لے رہے ہیں، کل آتا کہ نہیں آتا کہ بول کے کل کا بھی بھر کے رکھ لے رہے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ بھر رہے ہیں، اس کو منع کیا گیا۔ جی جتنا ضرورت ہے اتنا آپ استعمال کرو، اتنا لو، باقی کا جو ہے آپ کے پڑوسیوں کا بھی حق ہے اس کے اندر۔ پانی کو زیادہ اسٹور کر کے رکھنا آگے کے لیے یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ یہ ایگزیکٹلی آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، جی لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تو جو ہے نا اپنی ضرورت کے حساب سے، اپنے نیڈ کے حساب سے میں استعمال کر رہا ہوں، جی لیکن میرا پڑوسی میرے اوپر زیادتی کر رہا، تو اس سال پہ اس تعلق سے جو ہے نا کیا اس کو کیسے حل کیا جائے گا مسئلہ؟ تو دیکھیے مسئلہ کو جو ہے جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ معین صاحب کہ بھائی مسئلے کی کلیئرٹی اس کے سامنے ہو، کیونکہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، مطلب کہ پانی کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے میں اس طرح سے کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو پھر آپ بھی لے سکتے، کبھی ضرورت ہے آپ کو تو ایسا بات کر سکتے، کیونکہ کوئی بھی اگر زیادتی کر رہا ہے تو آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ جلد بازی کے اندر اپنے تعلقات کو منقطع کر لیں۔ تو یہ جیسے کہ رشتہ داری کے اندر بھی معمولی سی تنازعات کے اندر رشتے کو توڑ نہیں لیتے، اسی لیے پڑوسی سے بھی ہم رشتہ نہیں توڑ سکتے، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کریں تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور وہ اپنے رویے سے باز آ سکتا ہے۔ آپ کی بات سے ایک میرے استاد محترم نے ایک مرتبہ ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر پانی گندا بھی ہو جائے تو اسے پھینکو مت، کیونکہ اگر وہ پینے کے قابل نہ رہا تو کم سے کم آگ بجھانے کا تو کام آئے گا۔ لہٰذا ہم کو ہمیشہ اپنے اطراف و اکناف کے افراد کے ساتھ جو ہے تعلقات اچھے رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال اپنی بات کو ہم آگے بڑھاتے اور ہوئے ایک کیونکہ دعوت اخبار کے اندر مطلب کہ آیا تھا ایک واقعہ زندگی میں، جی کیونکہ عربی کا ایک واقعہ ہے، ایک پڑوسی بار بار کچرا ڈالتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا، جی تو یہ خاموش رہتے تھے اور اپنے صاف کر کے اس کو باہر پھینک دیتے تھے، صاف کر لیتے تھے۔ تو ایسی ایک دن وہ ایک گٹی لے کے نکل گئے اور اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اچھا تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب یہ جو ہے کچرا میں ڈال رہا تھا، اب یہ میرے سامنے ڈالنے آئے، جی تو دستک دیے تو وہ غصے میں کھولا، پھر دیکھا آپ سلام ولام کیے کہ اور وہ ٹوکری کے اندر آم رکھے ہوئے تھے، جی تو انہوں نے کہا کہ میرے باغ کے اندر بہت سارے آم ہوئے ہیں تو یہ آپ کو دینے کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ تو پھر اس کے اوپر ایک چٹھی بھی لکھے تھے، جی جی جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دوسروں کو دیتا ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ تو وہ پڑھ کے نادم ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے اخلاق ہیں، آپ وہ دو، اس کے اخلاق انہیں دیتے رہتا، بالکل صحیح تو بات، آپ بھی اس کے مد مقابل نہیں کر سکتے۔
لیکن اس بات سے تھوڑا سا میں کیونکہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے نا اب ہم صرف واقعات ہی کے اندر سننے لگے جی آج کل جو ہے نا ہم کو اپنے سماج کے اندر یا اپنے اطراف و اکناف کے اندر ایسے کوئی واقعات ہم کو دیکھنے میں نہیں آتے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے نا ہم کسی کو بتا سکتے ہیں کہ ہاں فلاں جگہ میں نے جو ہے نا ایسی چیز دیکھی تھی جس کو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. یہ واقعات جو ہے نا اب بہت کیا بولتے ہیں قصے پارینہ بن کر رہ گئے. نہیں ویسے نہیں ایسا نہیں ہے کہ قصے پارینہ ہو گئے ہیں آج بھی لیکن اس کی کیا کہتے ہیں کہ انٹینسٹی بھی کم ہوئی اور جو ہے اس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں کوانٹٹی بھی کم ہوئی لیکن زیرو ہے اس طرح کا تو نہیں ہے. جی لیکن آج بھی آپ بہت سارے مواقع پہ دیکھیں گے کہ خصوصاً تحریکی گھرانوں سے جو وابستہ لوگ ہیں جی اور جو قرآن اور حدیث کے جو ہے نا مطالعہ وغیرہ کرتے ہیں وہ لوگ آج بھی اسی سنت کے اوپر جو ہے چل رہے ہیں الحمدللہ. جو اس دور کے سنتیں چلتی تھی کہ پڑوسی اگر جو ہے نا تکلیف بھی دیتا ہے تو یہ لوگ راحتیں پہنچاتے ہیں. جیسا کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر آپ چائے کا کپ لے کے کھڑے ہوئے اور اگر آپ کو کسی نے دھکا دے دیا تو آپ کے کپ سے کیا گرے گا؟ تو جواب دینے والے نے دیا کہ لازمی بات ہے کہ چائے ہی گرے گی کیونکہ کپ کے اندر چائے ہے لہذا چائے گری اور اگر دودھ ہوتا تو دودھ گرتا. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کو کسی نے دھکا مار دیا تو آپ کے منہ سے گالیاں نکلے گی یا پھر دعائیں نکلیں گی. جیسا آپ نے بتایا کہ جو آپ کے پاس ہے وہی آپ دیں گے. بڑی اچھی بات آپ نے بتائی الحمدللہ. بہرحال اسی سلسلے میں جو ہے نا ایک اور بات میں آپ سے پوچھوں جیسا آپ نے ہمسائے کا بڑا وسیع مفہوم آپ نے بتایا کہ صرف آپ کا پڑوسی ہے آپ کا ہمسایہ نہیں بلکہ بازار کے اندر آپ کے کام کی جگہ پہ ورک پلیس پہ ہر جگہ پہ جو ہے نا آپ کے ہمسائے ہیں. تو بعض مرتبہ ہوتا یوں ہے کہ ہمسایہ جانے انجانے میں جو ہے نا کچھ ایسا کام کر جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. تو ایسے صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ہم کو اطلاع کرنا چاہیے یا پھر صرف برداشتی کے ذریعے سے جو ہے نا اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے؟ جناب سید معین احمد صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیے برداشت جیسا میں ایک چھوٹا سا مثال بھی آپ کو دے دوں. اکثر ہوتا یہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو نمازوں کو جاتے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے نا جائے نماز سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گیا پیچھے والوں کو سجدہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے اس بات کا اندازہ اس کو نہیں ہے. بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کا کرتا اتنا لمبا ہے کہ وہ جب سجدے میں جا رہا ہے کھڑے رہا تو پیچھے والے کی ٹوپی جھاڑ کے چلے جا رہے ہیں تو اس سے پیچھے والے کو لازمی طور پہ تکلیف تو ہوگی لیکن اس چیز کا اندازہ ان کو نہیں ہے. اور بعض مرتبہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی مرتبہ یہ چیزیں اکثر دیکھنے میں آتی ہیں کہ لوگ اتنے چھوٹے کپڑے پہن کے آتے ہیں کہ جو ہے جو چیز سطر کے اندر شامل ہونی چاہیے تو یہ چیزوں سے جو ہے نا لوگوں کو کراہیت ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے کیسے کیونکہ وہ بھی جو ہے نا ہمارے ہمسائے کے اندر شامل ہے تو کیا ہم صرف ان کو برداشت کر کے رہ جائیں یا پھر جو ہے نا ان کو مطلع کر دیں اس سلسلے میں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جہاں اجتماعیت ہے وہاں پر اجتماعی نظم ہو. ایگزیکٹلی. کہ اگر آپ جو ہے ایسی مسجد میں نماز پڑھ رہے جہاں پر نوجوان ایسے کپڑے پہن کے آ رہے جس کے ان کا سطر کھل جا رہا ہے تو میرا اور آپ کا کام بنتا ہے کہ مسجد کے جو امام ہیں ان سے ہم درخواست کریں کہ آپ اس کا باضابطہ اعلان کریں. خصوصاً جو ہے جب بھی صف بنتی ہے تو لوگوں کو بولے اپنا سطر بھی صحیح کر لیں. جس طرح صف صحیح کرنے کا جو ہے تصور ہے تو امام صاحب سے اگر آپ کانٹیکٹ میں رہ جائیں. اس لیے یہ ہوتا ہی ہے کہ اگر میرا بچہ ہے تو میں آپ اگر بول رہے ہیں تو میں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. ایگزیکٹلی. تو اچھی چیزیں بول رہے ہیں آپ لیکن میرا ایگو ایسا ہے کہ آپ کون ہوتے میرے جونیئر ہیں آپ میرے فلانے ہیں تو یہ تمام جو ریزرویشنز میں مائنڈ میں لا کے آپ کی جو اچھی بات ہے اس کو بھی میں جو ہے سننے کے لیے تیار نہیں. تو ایسے میں بیٹر کیا ہوتا ہے کہ ہم اجتماعی طور پہ جو چیز ہوتی ہے تو وہ اجتماعی طور کے جو ذمہ دار ہیں ان تک بات پہنچے. جی بالکل. جہاں تک انڈیویجول ہے تو جیسے قرآن کا ایک اصول ہے کہ تم جو ہے نا نیکی بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. جی. تو یہ انڈیویجول میں آپ جہاں کہیں بھی ہو چاہے آپ آفس کے اندر ہو یا آپ کسی بھی فرم کے اندر کام کرتے ہو یا ہم سایہ ہوتا آپ کا اس کے اوپر سایہ پڑنا. جی. مطلب ہے کہ آپ کا ٹیلنٹ ایسا رہنا کہ آپ کا جو ہے ایٹیٹیوڈ ایسا رہنا کہ آپ کا سایہ اس کے اوپر پڑ جانا کہ وہ خود جو ہے نا یہ سمجھ لینا کہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہمارے مقابلے میں صحیح ہے. جی جی. تو اس طرح کا اگر رویہ ہم اختیار کریں اور یہ آپ جیسے پہلی بات بتائے تھے کہ یہ پورے جو ہے نا الفاظ کے اندر ہے تو میں تو اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ کم سے کم یہ الفاظ کے اندر ہے. ورنہ تاریخ ایسی بھی ہے کہ لوگ یہ الفاظ بھی بھول گئے ہیں جس کے کئی ایسے کنٹریز ہم کو نظر آتے ہیں جہاں پر یہ الفاظ بھی بھول گئے. یعنی اچھا ہے کہ کم سے کم یہ بچے ہوئے ہیں لیکن اس کو اور امپروو کرنا چاہیے اس کو عمل کے اندر بھی لانا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی بات اور ایک اس میں ایڈ یہ ہے کہ جو غلطی آپ بتانے سے اعراض کر رہے ہیں
आपका पड़ोसी आपसे हरकतों से आप नाराज़ हैं, मतलब कि आपको तकलीफ पहुंच रही है और बोल नहीं पा रहे हैं आप, इस वजह से कि ताल्लुकात बिगड़ ना जाएं। जी तो ऐसी सूरत में हम ऐसे एक शख्स का इंतखाब कर सकते हैं जो उसका ख़ास दोस्त हो, जो बेतकल्लुफ़ होता है, और उसके ज़रिए से बात को पहुंचा सकते हैं, इस्लाह की कोशिश कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो इसी सिलसिले को जो है मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, बाज़ मरतबा होता ही है जैसा अभी आपने बताया बच्चों की शिकायत के ताल्लुक से, तो हमारी नज़र में कुछ ऐसी चीज़ें आई जिसका इस्लाह होना ज़रूरी है पड़ोसी के बच्चों के ताल्लुक से। तो लेकिन यहाँ पर मसला ये पैदा होता है कि अगर हमने उनके बच्चों की शिकायत उनके सामने की तो हो सकता है कि उस पर नेगेटिव सेंस मिले और हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाए, और यूँ भी हो सकता है कि हम जो है बग़र्ज़ इस्लाह, तनक़ीद बराए तनक़ीद नहीं बल्कि तनक़ीद बराए इस्लाह हम करना चाहते हैं, उनके नॉलेज में लाके हम ये चाहते हैं कि वो बच्चों की अगर जो गलतियाँ हैं वो सही हो जाए। लेकिन अगर हमारा पड़ोसी, क्योंकि अक्सर ये होता है समाज के अंदर हम रह रहे हैं, अक्सर ये होता है कि वो जो है ना उसको नेगेटिव सेंस में लेता है, और अगर उसने अगर ये बात कही थी कि मैं मेरे बच्चों को बदनाम करने की बात कर रहा हूँ, तो ऐसी सूरत में जो है ना हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं इस मसले को जो है हल करने के लिए? एक तो है कि इस्लाह की कोशिश तो होनी चाहिए। पहले तो हम वालिद साहब के बच्चों के जो है बताएं कि भाई ये कमज़ोरी है, क्योंकि मैं खैर ख्वाही से आपके सामने बात रख रहा हूँ, जी इसको गलत मत समझिए, क्योंकि बच्चे आपके भी हैं हमारे भी हैं, बिगड़ते हुए हम देख नहीं सकते, तो ये खामोश भी नहीं रह सकते कि बच्चे बिगड़ने तो उनके हैं। तो इसके लिए चाहिए कि हम बच्चों के वालिदैन से गुफ्तगू करें संजीदगी के साथ। अगर वो बुरा मानते हैं तो मानने दीजिए, लेकिन हमारा अपना काम तो यह है कि हक़ बात उनके सामने आया कर दे। ये मुनासिब है कि खामोश रहने के बजाय हम उनके साथ खैर ख़ाही इसी में है कि वो गलती को उनके सामने, वालिदैन के सामने रखें ताकि इस्लाह हो जाए। इस सिलसिले में जो हुकूक़ हमसाया के ज़िम्मे में बहुत अच्छा जो है एक प्रोग्राम रखें, गेट टुगेदर का, जी चाय पे जो है बुलाएं। आप बच्चों के जो है ना गलतियाँ देखते हैं और जो है ना खुलेआम भी नहीं कहते हैं या कुछ भी कहते हैं तो कुछ फील होने, तो उसको आप जो है ना खाने पे बुला लें या टी पार्टी पे बुला लें। ये खिलाने का जो तस्वुर है ना, ये आदमी के जो है ना दिल को नरम कर देता है। जी चाहे आप चाहे बिस्किट ही क्यों ना दो या खाना ही क्यों ना, क्योंकि एक सुन्नत रसूल है कि आपने जब भी सबसे पहले जो दावत दीन अपने रिश्तेदारों में दी है तो आपने सबसे पहले उनको खाना खिलाया। जी तो खाना खिलाने से होता ही है कि आदमी जो है ना जब किसी के भी दस्तर पे बैठ जाता है तो उसको थोड़ा सा लिहाज करना पड़ता है कि इसके अल्फाज को भी सुन लें। तो आप हिकमत के तौर पे अगर इस तरह के प्रोग्राम छोटे मोटे करते हुए उनको चाय पे बुलाए, कुछ भी बुलाए, तो डायरेक्ट उनके बच्चों को नहीं बोल के एक कहानी के तौर पे अगर जो है ना उनके सामने रखे तो हो सकता है कि वो लोग समझ लेते हैं। हिकमत बहुत ज़रूरी है। इल्म की जो बात है ना वो अलग है, हर हिकमत की बात अलग है। Exactly. और उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीज़ों से नवाजा, इल्म और हिकमत। और जबकि बनी इसराइल के जो लोग थे उनको अल्लाह ताला दो चीज़ों से नहीं सिर्फ इल्म से नवाजा। अच्छा, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ में है कि जब आपने जब इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए दुआ मांगी तो इल्म और हिकमत की दुआ मांगी, और जो है इसहाक़ अलैहिस्सलाम के लिए जब दुआ मांगी तो इल्म की दुआ मांगी। जी तो ये जो डिफरेंस को हम देखना पड़ता है कि हम उम्मत मोहम्मदी के लोग हैं तो हमारे पास इल्म के साथ हिकमत भी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बहरहाल अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। दूसरा सवाल इसके बाद मैं जनाब खैरुद्दीन साहब से पूछना चाहूँगा कि रिश्ते बचाने के लिए मसलतन लोग जो है झूठ बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पड़ोस में कुछ ऐसी हकीकतें मैं उनसे वाकिफ़ हूँ, और अगर ये चीज़ें जो है ना, जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल रिश्ते की बात है या फिर जो है ना कुछ पुलिस केस है या कुछ भी ऐसे, तो ऐसे मामलात के अंदर अगर मैं सच बयानी से काम लेता हूँ, हक़ बयानी से अगर मैं काम लेता हूँ, तो मेरे ताल्लुक़ात पड़ोसी के साथ ख़राब हो जाएंगे। वो ये समझेंगे कि भाई हमको बदनाम कर दिया, हमको फंसा दिया गया, फलां चुना। तो ऐसी सूरत में, और अगर मैं उन हकीकतों को छुपाता हूँ पड़ोसी होने की हैसियत से, तो किसी और को जो है नुकसान हो सकता है। ऐसी सूरत में हमको क्या करना चाहिए? एक तो मसाइल तो बड़े नाजुक है। मैं जी एक तो है कि दूसरे के नुकसान से बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, जी जी, और उसके अपने रवैये में तब्दीली लाने की कोशिश करना भी, ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
تو اس سلسلے میں جھوٹ کا جہاں تک سہارا لینے کا مسئلہ ہے جی وہ بہت ہی شدید ترین حالات کے اندر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن معمولی سی باتوں کو، تعلقات کو سنبھالنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا یہ میں اپنی دانش میں صحیح نہیں سمجھتا ہوں۔ تو بہرحال جو حق بات ہے وہ اس کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ اس کی بھی اصلاح ہو اور دوسرے کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ جی اس ضمن میں تھوڑا سا ایڈیشن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو رشتہ، فار ایگزامپل ایکس پرسن ہے، اس کے گھر کے بازو کی لڑکی کے لیے ایک رشتہ آیا ہے جی اور آپ کو یقین ہے کہ وہ لڑکی بہت اچھی ہے جی کیونکہ آپ کے پڑوس میں ہے، آپ کے ہمسائے ہے، اس کے ماں باپ کا رویہ کچھ سیدھا نہیں ہے، جی تو ایسے میں آپ دونوں میں کمپیئر یہ کریں کہ یہ رشتہ لڑکی کے لیے اگر مناسب ہے تو وہاں آپ تھوڑا سا جو ہے جھوٹ سے بھی کام لے لیں تو کسی اللہ کی زندگی تبارک و تعالیٰ جو ہے کیونکہ ایک کا بڑا حق مارا جا ہو سکتا ہے صحیح۔ کسی ایک کی کمزوری کی وجہ سے، چھوٹی کی کمزوری کی وجہ سے، اس کا بڑا حق، کیونکہ یہ بہت اس ماں باپ کے مقابلے میں بچہ بہت اچھا ہے، صحیح بچی بہت اچھی ہے، اس کے لیے جو رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے وہ اچھا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں آگے چل کے بہت اچھی جو ہے نا ملت کا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ یہاں پر ہم کو یہ سوچنا چاہیے، حق بیانی سے تو لے لیکن حکمت کے ساتھ حق بیانی کو بھی جو ہے نا حق بتائیں کہ بھائی دیکھیے ماں باپ کے جیسی بچی نہیں ہے، بچی بہت اچھی ہے بول رہے ہیں آپ، جی بجائے اس کے کہ ماں باپ غلط ہیں یہ بولنے کے بجائے بچے جو ہے نا ماں باپ کی جو ہے نا لحاظ کی نہیں ہے، بھائی بہت اچھی ہے اور ماں باپ سے بھی بڑی اچھی ہے بولے، تو اس سے انہیں آگے والا جو ہے نا اپنے انداز میں جو کچھ سمجھنا چاہتا ہے سمجھتا ہے، جی جی چاہے لڑکے کے تعلق سے ہو یا لڑکی کے تعلق سے، جی کیونکہ رشتے کے معاملے میں چھوٹی موٹی چھوٹ سے کی اجازت خواہاں نے دی۔ جی تو بہرحال اگلے سوال کی طرف ہم آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جیسا فار ایگزامپل ابھی آج ہم جو دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس بھی موبائل ہے، ہم سب کے پاس جو ہے نا یہ ایک آج کی زندگی کا جو ہے نا ایک انسیپریبل پارٹ بن چکا ہے، اس کو جو ہے نا جزء لا انفک ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ جہاں تک سہولت کی چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بہت سے اس کے نیگیٹو امپیکٹس بھی جو ہے سوسائٹی کے اندر پڑ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے نا ہمارے تعلقات ہمارے پڑوسی کے ساتھ جو ہے نا بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کو جو ہے نا اس کا ازالہ یا پھر اس کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے جو ہے ہم تعلقات کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے موبائل جو ہے گھر کی بہت بڑی ضرورت ہے، جس طرح گھر میں چاقو کی ضرورت ہوتی ہے، جی جی کوئی آپ پورے دنیا کے اندر ایک گھر بھی نہیں بتا سکتے جہاں چاقو نہیں ہے، جی لیکن چاقو کا استعمال گھر والے سب جانتے ہیں کہ اس کو کیسے کیا جی جائے، صحیح بات، وہی چاقو سے آپ کو گلا بھی کاٹ سکتے ہیں، وہی چاقو سے جو آپ پیاز اور چہنا ترکاری کاٹتے ہیں، جی تو آپ کو یہ اویئرنیس دلانا پڑے گا کہ کون سی چیز کس کے لیے دی گئی ہے، یہ بات ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے، والدین کو بھی معلوم ہونا چاہیے، بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز کس کے لیے مختص ہے، جی صحیح، یہ اویئرنیس دلانا ماں باپ کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے، سماج سدھارک لوگوں کا کام ہے، یہ ایک کا کام نہیں ہے کہ آپ بول دیے کہ بھائی ہو جانا، یہ تمام لوگوں کا کام ہے کہ اس کا صحیح استعمال، اگر یہ موبائل نہیں رہا تو آپ کو بہت بڑے مسائل ہیں، دنیا پہلے سے بہت چھوٹی تھی، صحیح، آج دنیا بہت بڑی ہو گئی ہے، تو آپ کو بہت بڑی چیزیں بھی بہت کم وقت میں معلوم ہونا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں اس کا استعمال کر لیتے ہیں، اور ذرائع ابلاغ کا استعمال کرنا یہ سنت رسول ہے، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کو یعنی ایک سورس آف جو ہے نا کمیونیکیٹنگ میڈیا استعمال کیا تھا، جی آپ نے اس کو ترک نہیں کیا، تو ہماری ضرورت ہے، ضرورت ہے، اور اس کا اویئرنیس دلانا سب کا کام ہے کہ بھائی آپ چاہو اسے سب کو بتا دیتے گھر میں کہ بھائی اسے یہی کام کرنا ہے، دوسرا کام کرنا نہیں ہے، صحیح ہے، اور دوسرے لوگ جو ہے نا بھوگ لیتے ہوئے کاٹ لیتے ہوئے نہیں پھرتے ماں باپ وغیرہ، صرف اسی کے حد تک اس کو مختص کرتے ہیں، تو اس کا بھی آپ کو جو ہے نا کچھ ایسے باؤنڈریز بتانا چاہیے کہ بھائی آپ یہاں تک جا سکتے ہیں، یہاں تک جا سکتے ہیں، اور اس کا کین آبزرویشن بھی ہو، ایگزیکٹلی، آج جو ہے نا آپ کو اتنے بڑے ایپس بھی ہے کہ آپ کا بچہ کیا کیا کر رہا ہے، آپ جو ہے نا ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں پیرنٹنگ کا، وہ کچھ دیکھ رہا ہے، آپ کو پورا اطلاع ہو جاتی ہے کہ کب آن لائن میں تھا، کب آف لائن میں تھا، کسے کال کیا، کسے کال نہیں کیا، کتنے کال کیا، کتنے نہیں کیا، کتنا وقت تک کال کیا۔ اگر آپ کو اتفاق سے اپنے بچوں پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ رانگ جو ہے ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں،
تو ایسے میں ان تمام چیزوں کا بھی آپ استعمال کر کے جی کنٹرول کر سکتے ہیں. جی جناب خیرالدین صاحب، جیسا ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر پڑوسی کسی مالی یا گھریلو مشکل سے گزر رہے ہوں تو ہماری اخلاقی اور انسانی ذمہ داری کیا بنتی ہے اس سلسلے میں؟ مالی یا پھر بیمار ہو جائے تو آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس کی جو ہے حتی الامکان اس کو مدد کریں اگر جی. آپ مدد کرنے کے قابل ہیں. جی اور بیمار ہو گئے تو اس کی جو ہے مزاج پرسی کریں، اور پھر آپ سے جتنا ہو سکے اتنی آپ اس کو مدد کریں ہاسپٹل لے جانے میں یا پھر ڈاکٹر کو گائیڈ کرنے میں. تو یہ بہرحال آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ پڑوسی کا جو ہے خیال کریں اس معاملات کے اندر، تاکہ اعتماد بحال ہو سکے کہ وہ آپ پر بھروسہ کر سکے، ٹرسٹ کر سکے کہ میرا پڑوسی جو ہے میرے کام آئے گا. اور اس ایسی حالت میں تو یہ بہرحال پڑوسی کا حق بنتا ہے کہ اس کی ضروریات کی وہ تکمیل کے سلسلے میں جتنا ممکن ہو سکے وہ کرے. تو یہ کیا ہے کہ اس کے رشتہ دار سے قریب وہ رہتا ہے. جی رشتہ دار پہنچنے سے پہلے آپ کی اچھی اور بری کی اطلاع آپ کے پڑوسی کو پہنچتی ہے، وہ آپ کے فوری آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوتا ہے. یہ انسانی ہمدردی ہے. اور پھر پڑوسی کا بھی حق بنتا ہے، جیسا کہ کہا کہ وراثت میں ان کو حصہ نہ مل جائے. جی جی تو مطلب یہ ہے کہ رشتہ داری سے قریبی لوگ ہیں یہ لوگ، تو اس لحاظ سے حتی الامکان ان کی ہر مشکل میں ان کی جو ہے مدد کرنی چاہیے. جی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں موین صاحب، جیسا ابھی آپ نے جو ہے نا موبائل فون کا ذکر کیا ہے، تو ابھی جو سوشل میڈیا کے جو الگ الگ پلیٹ فارمس ہیں، تو ابھی جیسا آپ نے بتایا کہ اسلام بھی جو ہے نا اس بات کی ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہم جو ہے انفارمیشن کو، ٹیکنالوجی کو جو ہے ہم استعمال کریں. تو ابھی جو سوشل میڈیا کے مختلف جو پلیٹ فارمس ہیں، ان کے استعمال کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کے اندر بہتری آئی ہے یا پھر جو ہے نا یہ اور بگڑ چکے ہیں؟ دیکھیے، ذریعہ کبھی بھی استعمال کرنے والے کے اوپر منحصر ہوتا ہے. جی ذریعہ اپنا خود کچھ مقام نہیں رکھتا. موبائل فون آپ کا مقام نہیں رکھتا. موبائل فون کے ایپس آپ کے مقام نہیں رکھتے. جی موبائل فون کے ایپس کو آپ کا کیسا استعمال کیا جائے، استعمال کرنے والے آپ ہی ہیں. جی یعنی ایپ خود غلط نہیں ہے یا خود صحیح نہیں ہے یا خود اچھا نہیں ہے، استعمال کے اوپر آپ اس کو کیسا استعمال کرنا چاہتے ہیں. جی آپ ریلیشن کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا ریلیشن کو توڑنے کے لیے. سب اکثر ہمارے پاس جو ہوتا ہے کہ ہماری پوری خواہش ہوتی ہے کہ پڑوس کے پورے راز میرے پاس ہو. جی اس کا وائی فائی پاسورڈ میرے پاس ہو، اس کا فلاں میرے پاس ہو، اس کے گھر پہ کون آ رہا وہ مجھے معلوم ہو، اس کے گھر سے کون جا رہا ہے. یہ جو تجسس کی چیزیں ہیں، جاسوسی کی جو چیزیں ہیں، جی اس کو اسلام نے سخت منع کیا ہے. کسی کے ٹوہ میں مطلب کسی کی ٹوہ میں نہ رہے. تو اصل جو جتنے بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں یہ ایک برائی کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ٹوہ میں رہتے ہیں ہم کہ کون آ رہا ہے. اس کے انہیں چکن لگ گیا تو اتنا روزانہ 1 کلو لے آ رہا تھا، 2 کلو کہیں کو لگ گیا، کون آئیں گے اس کے. تو یہ جو تصورات ہوتے ہیں عموماً کیا کرتے ہیں کہ تعلقات کو بگاڑ دیتے ہیں. چلے اس میں کمیونیکیشن گیپ بہت بڑا ہوتا ہے. آپ پوچھ لیتے بھائی آپ روزانہ 1 کلو لے آتے تھے، 2 کلو کیوں، کوئی مہمان وغیرہ آئے کیا، کیا پوچھ نہیں سکتے تھے. ہاں جی، کمیونیکیشن یہ سب کی بڑی بیماری یہی ہے کہ ہم جو ہے تصور کر لیتے ہیں. پہلے کیا کرتے، امیجنیشن کرتے، اس امیجنیشن کو ریالٹی میں تبدیل کر دیتے، پھر اس ریالٹی کو فیصلے میں تبدیل کر دیتے اور اس فیصلے کو لوگوں کے درمیان میں سنا دیتے. حقیقت صفر رہتی. صحیح بات. آج کل گھر کے اندر بھی بیوی بچے ہیں تو چاروں طرف سیل فون لے کے بیٹھ جاتے. جی پڑوسیوں کی تو دور کی بات ہے، ہاں، آپ کے گھر کے اندر ہی تعلقات دوری پہ ہیں. ایگزیکٹلی. اور کوئی رشتہ دار آ گئے، کوئی نیا آدمی آ گئے تو چاروں بھی پریشان ہوتے کہ ہم دیکھ رہے تھے یہ لوگ کیوں آ گئے. بولے تو ایسا ماحول ہو گیا، اس کے اندر ہی مہو ہے. صحیح ہے. تو اس کو جو ہے لمٹ کے ساتھ استعمال کرنا. وہ پڑوسی کی طرف کہاں جائے گا بھائی؟ آپ کے گھر میں آپ کے بیوی بچے خود بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. صحیح ہے. تو یہ جو ہے زیادہ اس میں ٹائم گھس گئے تو پتہ ہی نہیں چلتا اس میں. تو یہ بھی اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. تو وہ بھی ایک تعلقات کو
अच्छाई की तरफ लाने बिगाड़ में वो भी एक किरदार हो सकता है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना। क्योंकि रिसेंटली जो है ना एक खबर पढ़ने का इत्तेफाक हुआ था, तो उसके अंदर मैं खुद ताज्जुब करने लगा कि व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर जो है ना कोई एक कैंडिडेट ने, कोई एक मेंबर था ग्रुप का जिसने कोई कमेंट पास किया, वो कमेंट के ऊपर जो है ना इतना हंगामा होगा कि उसके घर पर जो है ना कातिलाना हमला हो गया। मसला जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, वही बात हुई जैसा शीरा लगा के जो है शैतान हट गया अगली बार। बहरहाल सामीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो सैर हासिल गुफ्तगू पड़ोसियों के हुकूक़ के ताल्लुक़ से रही। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये चीज़ें जो है ना आपको भी जो है बहुत ज़्यादा अहम मालूमात फ़राहम करेंगी। आज इस मौके पर मैं जनाब खैरुद्दीन साहब और जनाब सैयद मोइन अहमद साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे कहने पर, हमारे बुलाए पर लब्बैक कहा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी कारआमद बातें आप तमाम हज़रात के खिदमत में पेश की। जज़ाकल्लाह खैर।